کے فضل اور توفیق سے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا. تو یہ وہ فکر اقبال ہے جس کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے. قومیت اسلام اور اسلام کا ملی تشخص، اس کام کا صحرا اقبال کے سر پہ ہے. اسی نے اس مشن کو پھیلایا اور پھر کوچے کوچے میں دو قومی نظریہ یہ زندہ ہوا اور فکر اقبال کی بنیاد پر ہی تحریک پاکستان آگے بڑھی. اب ایک طرف حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں ریاستی سطح پر ہر وقت فیض احمد فیض کو پروموٹ کیا جاتا ہے. کالجوں یونیورسٹیوں میں جانے والے اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ فیض جیسے شاعر کو کتنا پروموٹ کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ حالانکہ ہمارا قومی شاعر تو اقبال ہے. اس وجہ سے کہ اقبال کے پیغام میں تو عشق رسول بھرا پڑا ہے اور قومیت اسلام کا تصور ہے، یورپ سے بیزاری کا تصور ہے، مغربی تہذیب کو روندنے کا تصور ہے. اور فیض کی ساری شاعری تو کمیونسٹ سے متاثر شدہ ہے، وہ تو انسپائر ہی کمیونزم سے تھا. اس طرح ایک طرف سازشیں ہو رہی ہیں کہ فکر اقبال کی جگہ پر فکر فیض اور اس طرح کے لبرل جو آزاد شاعر تھے فکری طور پر بالکل ان کو کوئی دین مذہب تھا ہی نہیں، ان کو پروموٹ کریں. اور دوسری طرف زور لگایا جا رہا ہے کہ اقبال کو کسی طرح معاذ اللہ گندا ثابت کر کے اس سے قوم کی جان چھڑائی جائے تاکہ ان کی سازشوں کے لیے ساری راہیں ہموار ہو سکیں. ہمارے اسلاف نے اسی وجہ سے اقبال کو حقیقی طور پر پیش کیا اور اس کا جو عشق رسول کا پیغام تھا اس کو سامنے رکھ کر ہر طرح کے طبقے کو زیر کیا کہ خبردار دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے. ہم ہیں اس فکر کے حامی کہ جس فکر کو اقبال نے زندہ کیا، جس میں کوئی نسل پرستی، کوئی لسان پرستی، کوئی قومیت پرستی نہیں تھی. اس میں صرف اور صرف اسلام کا ملی تشخص تھا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا. اس فکر کے احیاء کی ہم بات کرتے ہیں. الغرض ہمارا مقصود یہی ہے کہ اس فکر کو زندہ رکھیں گے تو اسی میں ہمارے وطن کی بھی بقا ہے. تو اس لیے ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم ان لبرل لوگوں سے جان چھڑا کر، لبرل شعراء سے اپنی قوم کو فکر اقبال کے عشق رسول کے پیغام کے نیچے رکھیں. اس مشن کے احیاء میں انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. اب رہی بات اقبال اور فکر رضا کی، تو واضح رہے کہ اگر تو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے اقبال کے بارے میں کوئی واضح حکم ارشاد فرمایا ہے کہیں پر، پھر تو یہ شور مچایا جائے کہ فکر رضا کے ہوتے ہوئے اقبال کے نام لینے کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ ایسا کہیں بھی نہیں ہے. اس کے برعکس بہت زیادہ موجود ہے. اقبال کے فکر، اقبال کے کلام. فیض احمد فیض تو یہ ہمارا آئیڈیل ہوتا تھا، کیونکہ یہ لیفٹسٹ اور کیا بولتے ہیں اس کو، ایک پوئٹ تو وہ، اب میں اس کا انسپائرڈ ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور کیونکہ وہ ریولوشنری اور غریبوں کے حقوق کی بات تو تو اس زمانے میں ہم بھی اس آئیڈیالوجی سے متاثر ضرور تھے، کیونکہ اتنا علم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا کہ کیا سرمایہ داری نظام ہے یا کیا سوشلسٹک نظام ہے. یہ دونوں کی جو کیا کہتے ہیں کنٹرول ہے وہ زائنسٹ کے ہاتھ میں ہے، دجالی قوتوں کے ہاتھ میں. اتنا تو انفارمیشن نہیں تھی. دونوں کی ڈائریکشن جو ہے وہ یہی تھی کہ مادیت کو پروموٹ کیا جائے اور کیا نام ہے پروڈکشن مین جو ہے وہ کنٹرول میں ہوں. اور یہ سوچ جو ہے یہ دونوں کو، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ جو دنیا کی جو سیکرٹ سوسائٹیز ہیں جو سیاست وغیرہ کو، تجارت کو کنٹرول کرتی ہیں، بینکرز، اور انہوں نے جو ہے یہ نظام کیا کمیونزم کا نظام آگے لے کے آیا کہ دیکھتے ہیں کہ سرمایہ داری اور کیا بولتے ہیں کمیونسٹک نظام میں کون سا ایسا نظام ہے جو ہمارے مفاد کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. جب انہوں نے دیکھا کہ کمیونسٹ نظام کے اندر وہ اچیو نہیں کر رہے، لہٰذا آزمائشی اس کو جو ہے انہوں نے پھر کھڈے لائن لگا دیا اور اب سرمایہ داری نظام
خیر اس کے بارے میں یہ، لیکن کیونکہ یہ قابل ڈیبیٹ ہے یہ بات، اور اس کے اوپر میں نے اپنی ویڈیوز ماضی میں بنائی ہوئی ہیں، لیکن اس وقت یہ موضوع نہیں ہے۔ بہرحال کیا بات ہے، ہاں ڈاکٹر اقبال، اچھا اس حرامزادے کو، اس کتی کے بچے کو، اس دیکھیے ایک بھی بات کا اس نے جواب نہیں دیا اور لگا ہوا ہے اقبال 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 اقبال۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ یہ حرامزادہ جو ہے پہلے تو باتوں کا جواب دیتا کہ جی یہ جو ہے من گھڑت الزام ہے، جو سچائی کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو بھی وہ تو اس نے کیے نہیں۔ خیر اب دیکھیے ان کی، جیسے میں بتاتا ہوں مولویوں کی کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، یہ پاکستان کی جو قادیانی ایجنسیز ہیں ان کے لائن پر چلتے ہیں، اوکے، کیونکہ شروع دن سے ہی پاکستان کے اندر قادیانی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا مذہبی طبقہ ہے یا کیا غیر مذہبی طبقہ ہے، وہ ان لوگوں کو یہ ٹاسک دے دیتے ہیں کہ آپ نے ان کو پروموٹ کرنا ہے۔ واضح قادیانی تھا وہ، کیا نام ہے، اقبال، لیکن یہ بے شرم مولوی جو ہے مسلسل اس کو عاشق رسول اور یہ، بہرحال اب یہ حرامزادہ یہ بھی نہیں جانتا ہم نے تو فیض کی زندگی کے بارے میں کافی معلومات ہے، بلکہ میرے 2-3 بھائی جو ہیں وہ بڑے اس سے ان ٹچ بھی رہے ہوئے ہیں، اور وہ پورے ہمارے خاندان کو بھی ایک ریفرنس سے، اسٹرگل کے ریفرنس سے جانتا تھا، اور بڑے بار اس نے ذکر بھی کیا ہوا ہے، کیا بولتے ہیں جو ان کی مجلسیں ہوتی تھیں شاعری کا مشاعرہ وغیرہ یا کوئی پروگریسو کے بارے میں، فیض احمد فیض مینشن کیا کرتا تھا کہ ہماری فیملی نے بڑی اسٹرگل کی، یہ وہ نظریاتی اور یہ اور وہ، خیر، اور میں ذاتی طور پہ خود اس سے بہت زیادہ متاثر تھا اس کی شاعری سے، لیکن میں ہی وہ شخص ہوں جس نے پہلی بار سوشل میڈیا کے اوپر جو فیض احمد فیض ہے اس کا قادیانی ہونا جو ہے وہ میں نے ثابت کیا ہے کہ وہ کتنا اٹیچ تھا قادیانیوں کے ساتھ۔ اس کا باپ جو تھا وہ ان دا بگننگ اس کا باپ کی اور اس کی بڑی دوستی تھی، کیا نام ہے، قادیانیوں کی، جس زمانے میں مرزا قادیانی جو ہے وہ کیا نام ہے، کیا اس کا، ظفر چودھری ظفر، یہ بنیادی طور پہ اس کا باپ جو تھا ون آف دا کلوزسٹ فرینڈ آف، کیا بولتے ہیں، چودھری ظفر جو تھا ڈسکے والا، سیالکوٹ والا، جو پاکستان کا دوسرا وزیر خارجہ بنا تھا، اور جس کے بارے میں قادیانی کہتے ہیں کہ وہ صحابی تھا اس کا مرزے کا۔ تو یہ جب وہ تبلیغ کیا کرتا تھا اس کو، اپنے دوست کو، کیا نام تھا اس کا، دا فادر آف، کیا بولتے ہیں، فادر آف فیض احمد فیض، ہاں سنو تیری مادا، اوے او جڑا تو کہہ رہے ہیں فیض احمد فیض اور یہ، او ڈاکٹر اقبال قادیانی دا ہم مذہب سی، ایک نے اپنے اوپر ماسک لگا لیا اسلامسٹ کا اور دوسرے نے مارکسسٹ کا، لیکن اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمپیئر کیا جائے دونوں کی منافقت میں تو فیض احمد فیض کی منافقت کم ہے، اوکے، ڈاکٹر اقبال کی زیادہ ہے، کیونکہ اس نے اپنے ساتھ اسلام کا اور عشق رسول کا اور یہ اور وہ، حالانکہ دونوں مرضی۔ تو خیر جی میں کریکٹ کروں، یہ بھی میں نے دیکھا ہے اقبال نے 1931 میں جو ہے نا وہ ڈاکٹر فیض نے 31 میں 1931 میں اس کے اوپر ایک وہ لکھی ہے شاعری، اس کے کچھ میں پڑھ دیتا ہوں، یہ اقبال کے سامنے ہوئی تھی،
اور یہ جو ہے اقبال، یہ جی لکھا ہوا ہے، زمانہ تھا کہ ہر فرد انتظار موت کرتا تھا، عمل کی آرزو باقی نہ تھی بازو انسان میں، بساط دہر پر گویا سکوت مرگ طاری تھا، صدائے نو خواں تک بھی نہ تھی اس بزم ویراں میں۔ بہرحال یہ ایک لمبی نظم ہے، جو بھی شاعری ہے اس نے لکھی ہوئی ہے، اور یہ کس نے لکھی ہے؟ فیض احمد فیض نے، جو کمیونسٹ ہے اور ایک اسلامسٹ کے بارے میں جو ہے وہ جو رائے دے رہا ہے، آپ کے سامنے یہ چیز ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اب اس میں کیا کہوں۔ یعنی فکر اقبال کو ایک ملحد جو ہے وہ بھی بیان کر رہا ہے اور اس کی تعریف کر رہا ہے اور اس کا بہت بڑا فین ہے، اور اگر آج مولوی کر رہے ہیں تو میرے لیے تو کوئی جنبے کی بات نہیں ہے، یہ کہ دونوں کی ڈائریکشن جہنم کے بدترین درجے میں مرزا قادیانی کے ساتھ ہے، خواہ وہ نعمانی ہو یا کوئی ملحد ہو، خواہ وہ اشرف غیر حلالی ہو یا خادم قادیان ہو یا ملا فضل ہو۔ خدا کی قسم یاد رکھیں لوگوں، یاد رکھو میری بات کو، میں یہ گولڈن، یہ حرف سنہری ہے میرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قادیانیت کی سب سے زیادہ خدمت جو کی ہے اس قسم کے حرامزادے مولویوں نے کی ہے، وحدہ لا شریک کی قسم ہے۔ میں پھر بتاتا ہوں، انہوں نے 1934 میں بٹرے کیا، انہوں نے 42 میں بٹرے کیا مولویوں نے، اوکے، اور ان کا مفاد کیا تھا؟ قادیانیت کے لیے، اوکے۔ انہوں نے 47 کے اندر دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ پاکستان نئی ریاست بنی ہے، مکمل طور پہ قادیانی چھا گئے ہیں، لیکن ایک لفظ نہیں بولا، کہا کہ جی یہ تو اسلام کی ہے، یہ تو اسلامی ریاست بن رہی ہے، اور خدا کی قسم ہے 10 یا 12 لوگ جو تھے، جو ڈاکٹر جناح کی کیبنٹ میں تھے، ان میں سے اگر 10 تھے تو 8 مرزئی میں نے ڈھونڈے ہیں، اوکے، اور چیلنج کرتا ہوں ان کو کوئی مسلمان ثابت کر کے دیکھے، اور اگر 12 تھے تو اس میں نے 10 مرزئی ڈھونڈے ہیں۔ تو یہ حالت ہے، اور مولویوں کے سامنے سارا کچھ دیکھیے نا۔ ریڈیو پاکستان جب بنا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی قادیانیوں کی ہے، اور قادیانیوں کا بتایا کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، قادیانیوں کو بچاؤ، ہر وقت، اور مرزا کی ایکٹیویٹیز، اقبال کی خبر نہیں دیتے، سوری جناح کی خبر نہیں دیتے تھے، مرزا کی خبر دیتے تھے، آج مرزا محمود رتن باغ سے وہاں چلا گیا، یہاں آ گیا، اور یہ، اور مولوی خاموش ہیں، اور مولوی خاموش ہیں۔ تو شروع دن سے ہی ان حرامزادے مولویوں نے، یہ تو تیسری چوتھی نسل ہے، نعمانی اور اشرف جلالی وغیرہ غیر حلالی، یہ پہلے کے ان کے بڑے مولوی جو ہیں ساری چیزیں، اور دیکھیے 70-80 سالوں کے بعد میں یہ چیزیں بے نقاب کر رہا ہوں، پھر انہوں نے جناب، حالانکہ یہ وقت تھا یہاں سٹینڈ لیا جاتا ہو، یہ سارے مرزیوں کو تم نے مادر چودہ لگا دیا اور یہ تو پاکستان ایک ریاست اسلام کے نام کے بنی ہے، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن مولوی نہیں بولے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو سارا میدان قادیانیوں کو خالی ملا، اور انہوں نے کسی رکاوٹ کے بغیر پاکستان کو پہلے دن سے ہی اپنے گرفت میں لے لیا، اور آج تک ان کا گرفت جاری ہے، اور یہ معاون ہے یہ مولوی۔ پھر آپ آئیں 53 میں انہوں نے بٹرے کیا، خدا کی قسم بٹرے کیا، اوکے، ایجنسیوں کے ساتھ مل گئے، صبح معصوم لوگوں کو آ کے کہتے تھے مار دو مرزیوں کو، اور رات کو رپورٹ دیتے تھے کہ بھی یہ لوگ جو ہیں یہ قادیانیوں کے زیادہ خلاف ہیں، یہ ہے، ان کو یا مار دو یا ان کو گرفتار کرو، یہ لسٹیں دیتے تھے۔ یہ آپ کو اس تاریخ میں تو نہیں ملے گا، کیونکہ تاریخ قادیانیوں کی کنٹرول ہے۔ خیر،
60s میں بھی یہ ہوا, بٹرے کیا انہوں نے مولویوں نے. اسٹوڈنٹ بیچارے جو ہے وہ راتوں رات غائب ہو گئے ایوب خان قادیانی کی حکومت میں, جنہوں نے مرزائیوں کے خلاف پروٹیسٹ کیا تھا. پھر 74 کی آپ حالت دیکھ لیں, کل کی بات ہے. پھر 77 میں انہوں نے جو اتحاد بنایا مولویوں نے, اس میں 4 مرزائی تھے, ظہور اللہ ممیسیہ مرزائی, اپنا اصغر خان مرزائی, نسیم بیگم مرزائی, مزاری مرزائی, اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے. اور واحد پاکستان کی, واحد پوری تاریخ کے اسلام دوست حکومت کو انہوں نے ختم کروایا. تو بٹرے کیا. آج بھی دیکھ لیے کیا کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں مولوی اٹھو, میرا ساتھ دو, میرے آئیڈیا کا ساتھ دو کہ ہم پاکستان کے اندر شہداء ختم نبوت کی ایک تعمیر, ایک یادگار بنائیں. ایک مادر چود مولوی نہیں سامنے آیا. اور بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال ابھی میں اس کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جناب علی یہ جو کہہ رہا ہے فکر اقبال کو ہم زندہ کریں گے, تیری مادہ او دیکھ فیض احمد فیض جڑا ملحد ہے وہ 1930 فکر اقبال نو پھیلا رہا ہے اور ایسے شاعری کر رہا ہے. حرامی کتے دلے. یہ جی پوری آپ نظم آپ پڑھ سکتے ہیں. اب میں تو مطلب اتنا نہیں بودر کر رہا, لیکن یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. tribute to Iqbal by Faiz from the unpublished work of Faiz Ahmad Faiz brought to you International Iqbal Academy. وہ اقبال اکیڈمی ہے. اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ کہا جاتا ہے وہ قومیت کے خلاف تھا ڈاکٹر اقبال. یہ ارے وہ خود نجات پرست تھا. وہ اس کی ساری خاندان میں یہی ہوتا تھا کہ ہم نے اپنی بیٹی کشمیری میں دینی ہے, ہم نے اپنی بیٹی اپنا بیٹا شادیاں کشمیریوں میں ہی کرنی ہے, اوکے, بغیر. اور وہ دوسری ذات کے اندر مکس نہیں ہوتے تھے. اور یہی وہ تھا, کیا نام ہے, اس کی پوری نسل دیکھ لیں, سب انہوں نے کشمیریوں کے اندر شادیاں کی ہیں, اوکے. کیونکہ ڈاکٹر اقبال پراؤڈ تھا اپنے آپ کو کشمیری پنڈت فیملی سے, اوکے. تو یہ نجات پرستی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ قومیت کے خلاف تھا. وہ تو کیا بولتے ہیں اس کو, ذاتیات کے اوپر, ذات کے اوپر جو ہے اتنا تنگ نظر تھا, اوکے. اس نے اپنے اولاد کے جو ہے اس کی ساریاں شادیاں جو ہیں وہ کشمیریوں میں ہوئی ہیں, اوکے. اس کی ساری جو کیا بولتے ہیں اس کا بیٹا ہے ناصرہ کے ساتھ شادی کی, لاہور کے کشمیری فیملی, قادیانی فیملی, ہمارے پرانے محلے کے پاس کیا بولتے ہیں مفتی چوٹھا اس قسم. بہرحال اس وقت میرے ذہن سے نام گزر نہیں آ رہا, باکر سم تھنگ لائک, اینی ہو, وہ وہاں کی قادیانی فیملی کی لڑکی ہے. اس کی سارے دیکھ لیں, اوکے. تو یہ کتابی باتیں ہیں جی, وہ قومیت کے خلاف تھا. اگر شاعری کر دی اس مادر چوت کی, اپنی پریکٹیکل لائف تو دیکھو, اوکے. تو یہ شخص جو اپنے آپ کو غرور کر رہا ہے کہ وہ کشمیری پنڈت ہے, وہ قومیت کے اوپر کیا بات کر سکتا ہے بھائی. خیر, ابھی یہی بات جو ہے یہ فیض احمد فیض کے بارے میں قادیانی تھا, وہ میری سرچ ہے. تو اس لیے یہ بات کہہ دینا کہ جی وہ ملحد اور یہ اور وہ, اور یہ پرموٹ کیا جا رہا ہے. وہ ملحد جو ہیں وہ جن کو تم کمیونسٹ مارکسسٹ کہہ رہے ہو, فیض احمد فیض کو, وہ تیرے دادے کے پیدا ہونے سے پہلے جو ہے اقبال کی افکار کو جو ہے وہ اپنی شاعری میں بیان کر رہا ہے. تو آپ دونوں ایک ہی مشن پر ہو, حرامی کتی کے بچے. لیکن آغا وسیم کے ہوتے ہوئے آپ کی کوئی نہیں چلے گی. 10 جے تو بدفعلی نہیں کروائی کہ اقبال نے اپنی اولاد مرزیاں دیتی کہ نہیں دیتی. عشق رسول دا کی کہندے نے میارے, تیری ماں دا یا تو ایڈنا بغیرت آدمی ہے. خدا کی قسم لبرل بھی تم سے کم بغیرت ہیں, اوکے. تو ماچو لبرل کی بات کر رہا ہے, آ میرے سامنے. تو نے کتنا لبرل کے خلاف کام کیا اور میں نے کتنا کیا,
لیا سامنے لیا تیری مادہ. تو بہرحال یار کیا کریں, یہ تو حد ہو گئی ہے. اور مسلسل لوگ جو ہے ایسے حرام زادے جن کو اپنی ولدیت کا نہیں پتہ, جو حرام کے نفتے کی پیداوار ہیں, وہ آج مفتی بنے ہوئے ہیں. تو بہرحال اب یہ مجھے بتائیں, ڈاکٹر اقبال کو تو یہ کہہ رہا ہے کیا, فیض احمد فیض کو تو کہہ رہا ہے کہ وہ مارکسسٹ تھا, یہ تھا وہ تھا. اس حرام النسل کتی کے بچے یار جیتے کردہ ایسی ایسی گالاں کڈائیں کہ سکرین پھٹ جائے کیونکہ یہ ڈیزرو کرتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ پورے مولوی. اوے دس اوے, او مادر چود حرام زادے اشرف غیر حلالی, اوے گشتی دے پتر, میں پھر تم سے پوچھتا ہوں, تم نے قمر جاوید باجوہ کو کس شرعی دلیل پہ سنی بریلوی کہا؟ آئے تیری مادہ حرام النسل کتے, شیطان کی انا رکھنے والے حرامی. تو کچھ بھی نہیں ہے شیطان کے سامنے. شیطان نے تو کروڑوں سال عبادت کی تھی. تو نے تو صرف ڈاکٹر اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے, وہ تو ملائک کا استاد بن گیا تھا. جب اس میں انخ اور انا آ گئی تھی تو اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. تو بھی ہوئی ہے مادر چوت حرام زادے, تیری شکل تے لعنت. بہت کچھ کرتا ہے لیکن کیا کروں. خیر, اب یہ نعمانی جو ہے وہ حلالی ہے نا, تو آئے مجھے یہ بتائے کہ ملحدوں کو, منکر خداؤں کو, اور جن کا یہ عقیدہ ہے, یہ سوچ ہے کہ جناب یہ جو کریشن ہے کائنات کی, اس کا سبب مادہ ہے, روحانیت نہیں ہے, اللہ نہیں ہے. اوکے, ان کے بارے میں ایسے منکر خداؤں کو, وہ بلکہ ایسے منکر خدا تھے جو کہ خود تو تھے, باقی دنیا کو بھی یہ کہتے تھے کہ خدا کی حیثیت کچھ نہیں ہے, مذہب افیم ہے, اور یہ بس ایک بار آپ زندہ ہیں, مر گئے تو فنش. کوئی روح نہیں, کوئی جنت نہیں, کوئی دوزخ نہیں, کوئی مالک نہیں, یہ وہ ساری چیزیں. اور اس کا وہ خود بھی یقین کرتے تھے, اور ملینز آف پیپل کو انہوں نے ملحد بنایا. ایسے طبقے کو, ایسے ٹولے کو وہ حرام النسل قادیانی ڈاکٹر اقبال انبیاء کی صف میں لا رہا ہے. اب اگر اس کی ماں نے کسی قادیانی کے ساتھ منہ کالا کیا اور یہ پیدا ہوا, تو اس کا مجھے یہ ترجمہ کر کے بتا دے. کیا تھا وہ, کیا نام ہے, کیا شعر تھا اس کا, وہ کلیم بے تجلی, یس, وہ مسیح بے صلیب, وہ کلیم بے تجلی, وہ مسیح بے صلیب, نیست پیغمبر وہ لیکن در بغل خود دارت کتاب. یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہو؟ تیری مادہ 10 کشتی دے پتر, انبیاء کی صف میں لا رہا ہے مارکس کو اور لینن کو اور اینجلز کو. فیض نے تو ان کو انبیاء کی صف میں نہیں لایا. اور تیری مادہ, اوے حرام دے, اوے کشتی دے پتر, میرا جی کرتا ہے تمہیں بڑی گالیاں دوں. آ اس کا ترجمہ کر, پوچھ اس سے. یعنی ایک ایسی کتاب کو اللہ کی کتاب کے سامنے لانے کی بھی جسارت کر رہا ہے, جس کتاب کو یہ مٹیریل اور مارکسسٹوں کا کیا وہ ہم نے پڑھی بھی ہوئی ہے پرانے زمانوں میں اسٹڈی سرکلز میں, کیا بولتے ہیں, تھیوری آف کمیونزم, میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے. بہرحال چلیں, تو یہ ساری ارتقاء کے اوپر ایوولوشن اور یہ ساری کتابیں جس میں یہ
مارکس اور اینجلز وغیرہ انہوں نے لکھی ہوئی ہیں جو اوپنلی ملحد تھے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیغمبر تو نہیں ہے لیکن جیسے پیغمبروں کے پاس کتاب آئی تھی روحانی اللہ کی طرف سے ان کے پاس بھی کتاب ہے تیری ماں دا. کتنی بڑی توہین ہے اللہ کی کتب کی کہ منکر خدا کی کتابوں کو یہ مقابل لا رہا ہے اللہ کی کتاب کے. پھر ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ تجلی وغیرہ تو نہیں تھی, وہ مسیح اب اس کے اوپر نہیں تھا, لیکن وہ ان کو پیغمبروں کی صف میں لا رہا ہے. تو فیض احمد فیض کے اوپر کم سزا ہوگی, اس مدر چوت کے اوپر زیادہ ہوگی. اور پھر میں کہنا اوے ڈاکٹر ہیں تو کدے کولوں تو بد فعلی کروا کے ڈاکٹر دا ٹائٹل لیا شرف حرام زادے دس تو اے فکر نو پاکستان دے چ لیانا چاہنا ہے پت نہیں. او مرزا قادیانی اور وہ پوری ٹیم نہیں لیا سکی. تسی کس باغ دی مولی ہو؟ اگرچہ میں پھر ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے جی اس نے کہا کہ وہ اقبال اعلیٰ حضرت اور یہ اور وہ ان کو ملاقات ہوئی یہ فلاں فلاں. یہ بات تو طے شدہ ہے, یہ بات تو طے ہو چکی ہے کیونکہ انہوں نے مسلسل اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا. میں صرف ایک نقطے کی بات کر رہا ہوں, میرے پاس تو ڈاکٹر اقبال کے قادیانی ہونے کے درجنوں پوائنٹس ہیں. میں ایک پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں جناب علی کہ اس نے کیا کیا. ڈاکٹر اقبال نے اپنی اولاد مرزائیوں کو دی. میں قرآن پر ہاتھ لگا کر کہتا ہوں کہ یہ بات بالکل درست ہے, ایسا ہی ہوا تھا. اب یہ بتائیں, آئیں قسم کھائیں کہ ایسا نہیں ہوا تھا اور اس کا پروف دیں. اوکے تو جناب میں سارے ان حرام النسل مولویوں سے پوچھتا ہوں جو اعلیٰ حضرت اور ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اقبال اور یہ اور وہ, ان کو آپس میں ایک ہی وہ لاتے ہیں درجے میں اور یہ اور وہ. اگر یہ تو اوبیس ہے, یہ تو مطلب ثابت شدہ ہے کہ اس نے مرزائیوں کو اپنی اولاد دی. میں تمام مولویوں سے پوچھتا ہوں جو خود کو بریلی شریف سے منسلک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, کیا وہ حرام النسل دلہ کتی کا بچہ جہنم کا کتا خادم قادیان ہو یا یہ ساری ٹیم؟ چلیں وہ تو خیر اپنے انجام کو پہنچ گیا. اس کے جو باقی ماندہ حرامی ہیں وہ بتائیں, نعمانی بتائے, فضل بتائے, اشرف غیر حلالی بتائے. یہ بتائیں کہ اگر اعلیٰ حضرت کو یہ معلوم ہوتا, ظاہر ہے وہ تو اعلیٰ حضرت کی 1938 میں وہ مردار ہوا تھا, اعلیٰ حضرت 1921 میں غالباً اس دنیا فانی سے جو ہے وہ رخصت ہوئے تھے. تو یہ ان کے علم میں اگر یہ بات ہوتی کہ ڈاکٹر اقبال وہ بندہ ہے جس نے اسلام کو ٹھیٹھ نمونہ کہا ہوا ہے, تو ہرگز اس سے کیا پھر اس سے ملاقات کرتے ہیں؟ یا ان کی اولاد کو یہ علم ہوتا کہ ڈاکٹر اقبال نے مرزائیوں کو اپنی اولاد سونپی ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ خود ہی جواب دیتے ہیں. کیا وہ ملاقات کرتے؟ اگر ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا ہوئی ہے کہ نہیں. اوکے اگر ان کے علم میں یہ چیز ہوتی, جس کو ڈینائی نہیں ہے, یہ نہیں کر سکے, یہ آج تک آ کے سامنے نہیں کہہ سکے کہ اقبال نے ایسا نہیں کیا تھا, یہ تو کنفرم ہے نا. اگر کسی سنی عالم دین کے علم میں یہ چیز ہوتی کہ اس حرام النسل نے اپنی اولاد تک مرزائیوں کو دے دی ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جو ان کے علم میں, ہم اعلیٰ حضرت کو کوئی یہ نہیں کہتے کہ وہ نبی تھے یا بہت بڑے ولی تھے, ان کو
मतलब उनकी सर्च उनकी ज़्यादातर तो दीन के ऊपर और इस मामलात के ऊपर रही है, लेकिन जो उनकी ज़िंदगी के बाद चीज़ें रूनुमा हुई हैं वो साबित करती हैं कि डॉक्टर इकबाल कादियानी था। अगर उनको ये पता होता, अगर उन्होंने मुलाकात भी की है, तो वो तो उसको कहते हैं दफ़ा हो जाए यहाँ से। तो आज मैं फिर कहता हूँ, ज़रूरत है तमाम सुन्नी बरेलवी उलमा और दो ग्रुप, जो ग्रुप डॉक्टर इकबाल को सही अकीदा सुन्नी बरेलवी और आशिक रसूल कहते हैं, ओके, वो ग्रुप, और एक वो ग्रुप जो मैं अपनी बात करता हूँ, दूसरों की मैं बात नहीं करता, जो मैं उसको कादियानी कहता हूँ। उलमाए अहले सुन्नत आए, मेरे पॉइंट्स भी सुने और इनके पॉइंट्स भी सुने, फिर फैसला उन पर। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? फिर जो उनका फतवा होगा उसको वैलिड माना जाएगा, बशर्त कि वो मेरी बात भी सुने, या अगर वो दूसरे लोग जो हैं, जो कादियानी उसको कहते नहीं कहते, या जो भी है जो उसका रद्द करते हैं डॉक्टर इकबाल का, वो दो टीमें बना ली जाए। मुझे दूसरी टीम से गर्ज नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे सामने आए, मैं उनको दलाइल दूंगा, फिर वो इनके भी दलाइल सुने, दोनों के सुने, और फिर जो फतवा होगा मान लेंगे। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? उनके इल्म में नहीं थी ये चीज़ें, अगर उन्होंने मुलाकात भी की है तो। बहरहाल मैं और भी वीडियो बनाऊंगा इस मसले के ऊपर। इफ्कारे क्या बोलते हैं, इफ्कार। अब मैंने आपको साबित कर दिया है कि ये आदमी जो कह रहा है कि वो फैज़ अहमद फैज़ जो है उसको प्रमोट किया जाता है, और हम इकबाल की नज़रियात को प्रमोट कर रहे हैं, मैंने साबित कर दिया है कि फैज़ अहमद फैज़ भी इकबाल की फ़िक्र को प्रमोट कर रहा था। और अगर आप कर रहे हैं, वो कम्युनिस्ट, वो मुल्हिद अगर वो कर रहा था, और आप नाम नेहाद तौहीद परस्त भी अगर कर रहे हैं, तो आप एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं। हरामी, कुत्ती के बच्चे, जा, चैलेंज है तुझे। हाँ, एक भी बात का जवाब दे जो तू दे नहीं सकता। मैं फिर आऊंगा तेरे ऊपर, तुझे छोड़ना नहीं है। मेरी तो पूरा सारे, हालांकि मेरे पास और भी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जब से ये चीज़, क्योंकि ये इतनी डीठ है, इतने डीठ है यार, ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद मैं ना मानूं, सिफत शैतान है ये, और हम इस सिफत को ख़त्म करेंगे। हमने कर चुके हुए हैं, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। मुझसे पूछो कोई सवाल, खुदा की कसम फौरी उसका जवाब ना दूंगा। अगर नहीं आता होगा क्या दूंगा मुझे नहीं पता, ओके, और अगर आता होगा मैं फौरी, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के डिले के बगैर जो है मेरा अकीदा मैं बयान कर दूंगा। तो मैं उसी को सुन्नी मुसलमान मानता हूं जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि वो कादियानी है, और उसने आके बोला कि मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब था, उसको मैं जहन्नम का कुत्ता कहता हूं, और मैं उसके मानने वालों को जो उसको नबी या मुजद्दद मानते हैं, मैं उनको भी काफिर समझता हूँ। मेरा तो ये मेयार है, उसके अलावा और कोई नहीं। शायरी मुझे ना सुनाओ, मुझे उसकी ये ना बताओ कि उसने ये कह दिया था, उसने वो कर दिया था, नहीं। जो शरीयत का तरीका है, अगर डॉक्टर इकबाल ने तौबा की है तो उसका शरई दलील होनी चाहिए, और इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। इमरान खान ने खामोशी इख्तियार की है मेरे इस सच्चे इल्ज़ाम पर कि वो कादियानी है। जो शरीयत कहती है लोग उसको माने, ओके। और ये लोग जो हैं, जिनको मैं बारहा कह चुका हूँ कि ये चीज़ें वो जवाब ना दारद, तो यकीनन और यकीनन ये एक कादियानी को मुसलमान कह के नुमानी, अशरफ और सारे लोग जितने भी हैं, ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं, क्योंकि सबूत दे दिए हैं, सबूतों को रद्द नहीं कर सके, ओके।
اور مسلسل ضد پہ ہیں. تو دین کی جو ہے، یا تو جو چیزیں میں نے دی ہیں، بتائی ہیں، ان کا رد کرو اور اب سچائی کیا ہے اس کو سامنے لے کے آؤ. اوکے، پھر تم ڈاکٹر اقبال کو، عاشق رسول کو جو مرضی کہو، لیکن وہ تم کر نہیں سکتے، تا قیامت نہیں کر سکتے. اس لیے تم لوگ اسلام کی شریعت کے مطابق خارج ہو، خارج ہو، خوارج کتے ہو، مرتد ہو چکے ہوئے ہو. آؤ کسی بھی فارم پر آؤ، میں تمہیں پوری طرح سے اور بھی ننگا کروں گا. حرامیوں.